ملک بھر میں کورونا سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 6235 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 591 افراد کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ کورونا کیسز کی تعداد 2,92,765 تک پہنچ گئی۔ وبا سے متاثرہ 2,75,836 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی شدت میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ ایک دن میں سب سے کم ریکارڈ 4 اموات رپورٹ ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 591 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 2,92,765 تک پہنچ گئی۔ صوبہ سندھ 1,27,965 کیسز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پنجاب میں 96,178 اور خیبر پختونخوا میں 35,750 کیسز ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد 15,493 اور بلوچستان میں 12,507 کیسز ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,694 رہ گئی۔ اب تک 2,75,836 متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کراچی میں 2 روز کی بارش کے بعد شہر کا برا حال ہے۔ کہیں سڑکیں بیٹھ گئیں، کہیں گڑھے پڑ گئے تو کہیں کیچڑ اور کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، جبکہ ضلع وسطی کے کئی علاقوں سے بارش کا پانی اب تک نکالا نہیں جا سکا ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں سینکڑوں افراد نے کشتیوں کے ذریعے محفوظ علاقوں کی جانب نقل مکانی شروع کر دی۔ نیو کراچی کے مختلف سیکٹرز میں اب بھی گندا پانی موجود ہے۔ ملیر ندی میں طغیانی کے باعث پانی کورنگی کاز وے پر آ گیا۔ سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ بارشوں کا سلسلہ کراچی میں جاری ہے، جس کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع میں ضلع وسطی اور غربی شامل ہیں۔ شہر میں نارتھ کراچی، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، سرجانی، اورنگی کے علاقے اب بھی بارش کے پانی کی وجہ سے شدید متاثر ہیں۔ سرجانی ٹاؤن، یوسف گوٹ، بسم اللہ اسٹاپ، سرجانی سیکٹر 4B میں پانی گھروں میں بھرا ہوا ہے اور لوگ امدادی اداروں کی مدد سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی اب بھی موجود ہے، جبکہ شاہراہوں پر کئی مقامات پر کیچڑ کی تہ جم گئی ہے۔ واٹر پمپ، شادمان ٹاؤن، انڈا موڑ، کلندریا چوک اور سخی حسن جانے والی سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے اور ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ پانی میں ڈوبے ہوئے علاقوں سے پانی نکالنے کے لیے اب تک کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی، جبکہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ بارش ہونے کی صورت میں مزید نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ سال 2020 کی 562 مسلم شخصیات پر کتاب جاری کر دی گئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان کو مین آف دی ایئر قرار دیا گیا ہے۔ معروف مذہبی اسکالر مفتی تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل اور ملالہ یوسفزئی بھی بااثر مسلم شخصیات میں شامل ہیں۔ اس کتاب میں پہلی 50 شخصیات کا تعلق مذہبی اسکالرز اور سربراہان مملکت سے ہے۔ 450 سیاسی شخصیات، سماجی اور میڈیا سمیت دیگر 13 کیٹیگریز سے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ فہرست میں انہیں مین آف دی ایئر قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا نام بھی فہرست میں موجود ہے۔ بااثر شخصیات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام بھی شامل ہے، جبکہ پاکستانی بااثر مسلم شخصیات میں مذہبی اسکالر مفتی تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل، تبلیغی جماعت کے امیر مولانا نذر الرحمان، مولانا الیاس قادری اور ملالہ یوسفزئی بھی شامل ہیں۔ امریکی کانگریس کی خاتون مسلم رکن راشدہ طلیب کو وومن آف دی ایئر قرار دیا گیا ہے۔ بااثر مسلم شخصیات میں ایران کے آیت اللہ خامنۂ، ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان، ترک صدر رجب طیب اردوغان بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، حزب اللہ کے سید حسن نصر اللہ، سنگاپور کی صدر حلیمہ یعقوب بھی فہرست میں شامل ہیں۔ فٹ بال میں لیورپول کے فٹ بالر محمد صلاح، فرانس کے سابق فٹ بالر زیڈان اور کرکٹ میں ہاشم آملہ شامل ہیں۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے موسم کی ایک اور وارننگ جاری کر دی۔ کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز اور DDMA کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کراچی، ٹھٹہ، بدین، دادو، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، تھرپارکر اور حیدرآباد میں تیز بارش کا امکان ہے۔ بارشوں کے پیش نظر فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے بارش کی تباہ کاری اور لوگوں کی زندگیوں اور پراپرٹیز کو بچایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے تمام مشینری اور عملے کو متحرک رکھا جائے۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد میں وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 185 ملی لیٹر، نارتھ کراچی اور ناظم آباد میں 106 ملی میٹر، گلشن حدید میں 84، مسرور بیس میں 54، سعدی ٹاؤن میں 36، گلستان جوہر میں 28، لانڈی 25، شار فیصل 22، جینا ٹرمینل اور صدر میں 20 ملی میٹر، حیدرآباد میں 18، ٹھٹہ میں 30، ٹنڈو جام میں 28، بدین میں 28 اور مٹھی میں 19 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ چین میں تیار کیے جانے والے جدید 054 فریگیٹ جہاز پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ہڈونگ جونگوا شپ یارڈ چائنا میں 054 فریگیٹ جہاز کی لانچنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کموڈور اصفر ہمایوں سمیت چائنا شپ بلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی کے چیئرمین اور دیگر عہدیداران سمیت پاک بحریہ کے حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کموڈور اصفر ہمایوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فریگیٹ جہاز کی تیاری پاک چین دفاعی تعاون کا نیا اور درخشاں باب ہے۔ عالمی سطح پر درپیش
वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील शिप यार्ड की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक ये जहाज हर किस्म के जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा, जबकि पाक बहरे के बेड़े में इस जहाज की शमूलियत से खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की काविशों में मजीद बेहतरी आएगी। पिशावर में BRT मंसूबे की मकबूलियत में इजाफे के बाद हुकूमत ने बसों की तादाद बढ़ाने का फैसला कर लिया। रूट पर 128 तक बसें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनने वाला मंसूबा BRT शुरू होते ही अवाम में मकबूलियत की हदें पार कर गया। मुसाफिरों का आए रोज रश बढ़ने लगा। हुकूमत से मजीद बसें चलाने का मुतालबा कर दिया। 69 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किए जाने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पिशावर में मेगा मंसूबा BRT 13 अगस्त को अवाम के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद इसमें अवाम का एक रश लग गया। BRT बस स्टेशन में जहाँ लंबी कतारें नजर आने लगी, वहीं बसों में खड़े होने की जगह तक ना रही। सिर्फ 2 हफ्तों में ही अवाम ने हुकूमत से बसों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात कामरान बंगश का इस हवाले से कहना था कि इब्तदा में सिर्फ 70 बसें BRT रूट पर चलाई गईं, जबकि अगले रोज 20 बसों का इजाफा किया गया। ताहम अवामी मुश्किलात के पेश नजर मजीद 20 का इजाफा किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात के मुताबिक BRT में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर कर रहे हैं, जबकि 200 से ज्यादा बसें मरहलावार इस मंसूबे में चलाई जाएंगी। मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूस अज़ा SOPs के तहत मुनक्किद हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम और आशूरा के जुलूसों के लिए SOPs के तहत लाइसेंस याफ्ता और रिवायती जुलूस को एहतियाती तदाबीर के साथ इजाज़त होगी। इमाम बारगाहों में लोगों के बैठने के लिए निशान लगाए जाएंगे। मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इमाम बारगाह की इंतजामिया दाखिली रास्तों के बाहर मास्क फराहम कर सकती है। कालीन के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाएगा। अलबत्ता इमाम बारगाह से बाहर जरासीम से पाक चटाइयाँ बिछाई जा सकती हैं। अगर कालीन हो तो रोजाना इन पर क्लोरीन का स्प्रे किया जाएगा। इस हवाले से शिया आलमदीन मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी का कहना था कि मजालिस और जुलूसों के दौरान कोरोना से बचाव की SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। उनका कहना था कि 1400 साल से अज़ादारी हो रही है। इस्लाम भी SOPs का ही दर्स देता है। पाकिस्तान में जितना सारे फॉलो करते उतना ही ये करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह उससे कई गुना ज़्यादा होगी। सैनिटाइज़र गेट्स हम हर जगह लगवा रहे हैं। हम वहाँ पर उसके बाद मास्क हम दे रहे हैं, हम उसके साथ ग्लव्स दे रहे हैं। सारे जुलूसों में, सारे जगहों पर मास्क का इंतज़ाम किया गया है। SOPs को फॉलो किया जाएगा। बैठने के लिए बाकायदा मजालिस में निशान लगाए गए हैं कि 3-3 फुट का कम से कम फासला होना चाहिए। यानी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए हम गवर्नमेंट से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें स्पेस ज़्यादा दी जाए। मौलाना मोहम्मद हुसैन मसूदी का मजीद कहना था कि अगर किसी को डिसिप्लिन समझना हो तो आकर देख सकता है कि हम कितने मुनज़्ज़म अंदाज में मजालिस का इनेकाद करते हैं। ये बात मैं फिर बता दूँ, इसीलिए बताया कि जितनी आपकी SOPs हैं वो सारी तो हम फॉलो कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम तो उससे ज़्यादा SOPs बना के बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि झूठ और प्रोपेगेंडा से CPEC खराब करने की कोशिश की गई। अपने ट्वीट में आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को खराब करने की कोशिश की गई। आसिम बाजवा का मजीद कहना था कि CPEC मंसूबे में रोजगार के मौके से मुताल्लिक़ तमाम इश्तहारात हमारी वेबसाइट पर लगाए जाएंगे। CPEC में नौकरी से मुताल्लिक़ तमाम झूठ पर मबनी खबरों को नज़रअंदाज किया जाए।